دین احمد کو بچانے کے لیے شہد چلے ہیں سر کٹانے کے لیے، اس قدر اے ظالموں تیاریاں خون سید کا بہانے کے لیے، مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے آئے ہیں کربلا تجھ کو بسانے کے لیے، کام آیا ہے 72 کا لہو شمع دین حق جلانے کے لیے، راہ حق میں چاہیے اصغر کا دل تیر کھا کر مسکرانے کے لیے، کیسے کیسے محجبین کٹوا دیے شاہ نے دین کو بچانے کے لیے، کل 72 کو چنا معبود نے جذبہ دل آزمانے کے لیے، آئے نیر لگی چرخے کہن پشت آبد تازیانے کے لیے، کاٹا ہے شمر گردن شاہ کی دولت دنیا کمانے کے لیے، خون کے دریا میں ہوئے شبیر غرق کشتی ایمان بچانے کے لیے، کربلا والوں کا حیدر ہر عمل ہے ہدایت کل زمانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ یزید نے اپنے دربار میں جب لوگوں کو بتایا کہ حسین علیہ السلام نے بغاوت کی تھی جس کے عوض میں ہم نے اسے قتل کیا ہے، اس وقت بنت زہرا علیہ السلام کربلا کی شیر دل خاتون نے سید سجاد علیہ السلام سے اجازت لی اور اٹھ کھڑی ہو گئی اور لہجہ علی میں مارکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین اللہ کی حمد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ جو لوگ برا کردار ادا کریں گے ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ ان لوگوں نے آیات خدا کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، جب تو نے روئے ارض اور آفاق سما ہمارے لیے تنگ کر دیا اور ہم لوگ قیدیوں کی طرح لائے گئے تو کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور تو باعزت ہے؟ جا بارگاہ خالق میں تیرا مرتبہ بڑا ہے جس کی وجہ سے تیری ناک پھول رہی ہے، خوشی سے بغلیں بجا رہا ہے۔ آج دنیا تیرے سامنے دست بستہ ہے، حالات سازگار ہیں اور حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، ذرا انتظار کر۔ کیا تجھے یہ آیت بھول گئی ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ان کے اعمال ہم لکھ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو اور دردناک عذاب چکھیں۔ اے ہماری آزاد کردہ کنیز کے بیٹے، کیا یہی عدل ہے کہ اپنی مستورات اور کنیزوں کو تو نے پردوں میں بٹھا رکھا ہے اور نبی زادیوں کو اس حال میں قیدی بنایا ہے کہ ان کے سروں پر چادریں نہیں، چہروں پر مکنا نہیں، دشمن شہر بشہر تشہیر کرا رہے ہیں، گھاٹ گھاٹ اور چوک چوک کے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہر دور نزدیک سے ہر کمینہ ان کا تماشا دیکھنے کو آ رہا ہے، جبکہ ان کے ساتھ نہ تو کوئی ان کا محافظ ہے اور نہ کوئی حامی ہے۔ لیکن اس شخص سے شرم و حیا کی امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ جو اس عورت کی اولاد سے ہو کہ جس کے منہ نے پاکیزہ جگر چبایا ہو اور جس کا گوشت خون شہداء سے اگا ہو۔ ہم اہل بیت کی دعوت میں وہ شخص کیسے پیچھے رہ سکتا ہے کہ جس نے ہمیں حسد، عداوت، دشمنی اور کینہ کی آنکھ سے دیکھا ہو؟ پھر وہ کسی افسوس اور معذرت کے بغیر کہتا ہے کہ آج اگر میرے بدر کے مقتول بزرگ ہوتے تو مرحبا کہتے۔ یزید تیرے حاصل نہ ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ تو ابو عبداللہ سید شباب اہل جنت کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے، ہاں تو کیسے نہ کہے گا جبکہ تو زخموں پر نمک چھڑک چکا ہے۔ ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل عبد المطلب علیہ السلام کے ستاروں کو خاک و خون میں غلطاں کر کے اپنی آنکھ ٹھنڈی کر چکا ہے۔ آج تو اپنے بڑوں کو پکارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انہیں کچھ بتا رہا ہے، نہیں، ان قریب تو خود ان کے پاس جانے والا ہے۔ وہاں تو چاہے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تیری زبان گنگ ہوتی تاکہ تو نے جو کہا ہے نہ کہا ہوتا اور جو کیا ہے نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ، ہمارے حق خود وصول فرما، ظالمین سے خود انتقام لے، جن لوگوں نے ہمارے خون بہائے ہیں، ہمارے حامی قتل کیے ہیں، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ بخدا یزید تو نے اپنا چمڑا ٹکڑے کیا ہے اور اپنا گوشت پارا پارا کیا ہے۔ کل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذریت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خونریزی کا بوجھ لے کر جائے گا۔ اس بوجھ کے ساتھ اطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پردگی کا بوجھ بھی ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو یکجا کرے گا، ان بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کرے گا، ان کا حق وصول کرے گا اور کشتگانے راہ خدا کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مرزوق ہیں۔ یزید، فیصلے کے لیے اللہ تجھ سے، دشمنی کے لیے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام ہمیں کافی ہیں۔ جس شخص نے تجھے تخت دیا ہے اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا ہے ان ظالموں کا برا انجام ہوگا۔ اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا بدتر ہوا، معاون کس کے کم ہے۔ یزید، یہ
بھی حادثہ ہے کہ میں تجھ جیسے کے ساتھ بولنے پر مجبور ہوئی. میں تجھے ان باتوں سے حقیر سمجھتی ہوں اور تجھے نصیحت کو تیری حیثیت سے عظیم تر سمجھتی ہوں. تیری ڈانٹ تجھ سے زیادہ اہم سمجھتی ہوں، لیکن آنسو بہتے ہیں اور دل جلتے ہیں. کیا انتہائی تعجب نہیں کہ اللہ کا حزب و نجیب آزاد کردہ کنیزوں کی شیطان اولاد سے جنگ میں شہید ہو. تمہارے ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے. پاکیزہ اور طاہر ہیں وہ اجسام جن کا پہرا درندے دے رہے ہیں اور جن پر ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں. اگر آج تو فتح یاب ہو گیا ہے تو ان قریب یہی فتح تیرے لیے تاوان بن جائے گی. یہ وہی وقت ہوگا جب تیرے ہاتھوں کا کیا دھرا تیرے ہی سامنے ہوگا. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی جانب شکوہ ہے، اسی پر بھروسہ ہے. تو جو چاہے مکر کرے، جو چاہے زور لگا لے، جو چاہے کوشش کر لے، بخدا نہ تو ہماری یاد مٹا سکے گا اور نہ ہماری عظمت کو پا سکے گا اور نہ ہی اپنے سے اس لعنت کو دور کر سکے گا. تیری فکر غلط ہے. تیرے دن گنے جا چکے ہیں. تیری جماعت بکھر چکی ہے. جس دن اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمارے ہی اول کو سعادت سے اور دوسرے کو شہادت سے نوازا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ثواب کو مکمل فرمائے اور انہیں مزید عنایت فرمائے. ہمارے پسماندگان پر احسان فرمائے. وہ رحیم، محبت کرنے والا اور بہترین وکیل ہے. کس کو روداد غم ادھر سنائے زینب، دب گئی ظلم کی آندھی میں صدائے زینب. ہو چکے قتل سبھی اب تو رفیقان حسین. کس طرح بھائی کی اب لاش اٹھائے زینب. پیاس سے ہو گئی ہے بچوں کی حالت غمگین. پیاس بچوں کی بھلا کیسے بجھائی زینب. اپنے اموں سے سکینہ بھی ہوئی ہے ناراض. کیسے روٹی ہوئی بچی کو منائے زینب. لے گئے چھین کے ظالم جو ردا بھی سر سے. آ گئی چادر تطہیر برائے زینب. کر چکے قتل تو آدھا نے جلائے خیمے. کس طرح آج یہ خیموں کی بچھائی زینب. کوفہ اور شام کے بازار میں کر کے تقریر داستان ظلم کی اب سب کو بتائے زینب. رنج و آلام کا انبار ہے اب تو عزمی. زخم دل زخم جگر کس کو دکھائے زینب. اللہ اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.